إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. دینی اور اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 25 جمادی الاخر 1443 ہجری مطابق 28 جنوری سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے زبان کی حفاظت. تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ان گنت نعمتوں سے نوازا. اس پر ہم اللہ رب العالمین کی جتنی شکریہ بجا لائیں ہمارے لیے کم ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں جو ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو. اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا. اللہ تعالی اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا. اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. سورہ انعام کی آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد، وسع ربی کل شیء علما، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورہ یونس کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد، اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز، نہ اس سے کوئی چیز چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. میرے بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی نگرانی میں رہتا ہے. بندہ اللہ رب العالمین کی ہر وقت نگرانی میں رہتا ہے. اس کی کوئی بھی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اسے کوئی بھی حرکت اس سے چھپی ڈھکی نہیں ہے. یہی نہیں بلکہ آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز سے وہ باخبر ہے. اسی وجہ سے اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس سے ڈریں اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو اس کی ناراضگی کا باعث ہیں. اللہ کے بندو، زبان اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ انسان کو اس لیے ملی ہے
تاکہ وہ اس سے چیزوں کا ذائقہ معلوم کر سکے اور اپنے دل کی باتیں لوگوں کو بتا سکے۔ زبان نہ ہوتی تو ہم اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے احسان جتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا نہیں بنائے کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں، اللہ رب العالمین نے کیا نہیں بنائی دو آنکھیں اور زبان اور ہونٹ۔ زبان ہی سے آدمی کے عقل و شعور اور اس کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس نعمت کا استعمال اگر غلط طریقے سے ہو تو یہ نعمت اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے اور لوگوں کے دل بھی اس سے زخمی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، زبان کا زخم تیر و سنان کے زخم سے زیادہ کاری ہوتا ہے، اسی لیے زبان کے خوف سے بڑے بڑے بہادر لرزتے ہیں۔ ایک عربی شاعر کا کہنا ہے، جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان، تیر کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ آپ اس الفاظ کو ان جملوں میں سن لیجئے کہ یہی زبان انسان کو لڈو اور میٹھے کھلاتی ہے، یہی زبان انسان کو جوتے بھی کھلاتی ہے، اور یہی زبان آدمی کا اگر اچھا ہو تو آدمی بڑے اونچے مرتبے پہ پہنچتا ہے، اگر آدمی کا زبان صحیح نہ ہو تو کوئی اپنے قریب اسے بٹھاتا نہیں ہے۔ یہ زبان ہے میرے بھائیوں، اس لیے اس زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے اور ہر جگہ یہ سوچ سمجھ کے استعمال کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل پہ زخم کاری ہو، کسی کے دل کو چوٹ لگے۔ یہ زبان کا استعمال بہت سمجھ بوجھ کے کرنا چاہیے۔ یہ زبان ایسے الفاظ نہ لکھنے جو اللہ رب العالمین کی گرفت ہو سکے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ناراضگی کا باعث بن سکے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال سوجھ بوجھ کر کے کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں لوگ اپنی زبانوں کے حصائد یعنی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں سے ہی عہدے منہ گرا دیے جائیں گے۔ زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں سے مراد زبان سے سرزد ہونے والے گناہ کی باتیں ہیں۔ اسی لیے مومن جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کی ہر بات اور ہر حرکت کو سنتا اور دیکھتا ہے، کبھی بھی اپنی زبان کو آزاد اور بے لگام نہیں چھوڑتا، ہمیشہ اسے اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ زبان کے حصائد یعنی اس سے سرزد ہونے والے گناہوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے چند کا میں یہاں اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ ان میں سے سب سے اہم غیبت ہے میرے بھائیوں۔ کیا ہے؟ سب سے اہم جو ہے وہ غیبت ہے، چغل خوری ہے اور بہتان ہے، ایک دوسرے کے اوپر اسی زبان سے الزام لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں اس سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد سنیے، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم اس کو گھن محسوس کرو گے، تم کو اس سے گھن آئے گی، اتنی سخت وعید ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں زبان سے کسی کی غیبت، کسی کی چغل خوری، ادھر سے ادھر کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ زبان کو انتہائی کنٹرول میں رکھ کر کے بات کرنی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ بڑی سخت وعید آئی ہے، جو آدمی زبان سے غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے مثال دی اللہ رب العالمین نے۔
اسی لیے ہمیں اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے۔ بولے آدمی سچ بات بولے، بولے اپنی زبان سے تو صحیح بات بولے، نہیں تو اسی زبان کی وجہ سے قیامت کے دن اسے سزا ملے گی۔ ابو بصرہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عز وجل عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی زبان سے، اور حال یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کو پیچھے نہ پڑو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو ان کے عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اس کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ بڑی سخت وعید ہے میرے بھائیوں، زبان کو انتہائی کنٹرول سے بات کریں، کسی کی غیبت، کسی کے ٹوہ میں، کسی کی بدنامی، کسی کی بے عزتی کرنے کے پیچھے نہ لگیں، اس کی کوئی بات لے لیں اور ادھر ادھر بیان کرتے پھریں۔ بڑی سخت وعید آئی ہے، انتبہو، ان تمام باتوں سے جو ہے متنبہ رہیں آپ لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال ذکرک اخاک بما یکرہ، قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ آپ سے پوچھا گیا، اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جس کا میں ذکر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جس کا تو نے ذکر کیا تو یہ اس کی غیبت ہے، جس کا تم نے دوسرے سے ذکر کیا اور یہ خامی اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات نہیں جو تو اس کی بات بیان کر رہا ہے تو پھر یہ اس کے اوپر بہتان ہے، تو پھر یہ اس کے اوپر بہتان ہے، الزام تراشی ہے۔ اسی طرح زبان کے حسائد سے چغل خوری بھی ہے، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبر والوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستنزہہ من بولہ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ۔ یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، وہ بھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان میں سے ایک شخص تو وہ ہے کہ پیشاب کی پاکی حاصل نہیں کرتا، پیشاب کرتا ہے، پاکی حاصل نہیں کرتا، اسے صاف نہیں کرتا، اسے دھوتا نہیں ہے، یہ ایک وہ شخص ہے جسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ دوسرا وہ ہے چغل خوری میں لگا رہتا ہے، ایک دوسرے کے جھگڑا لگانے میں۔ ان دونوں شخصوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر والوں کے پاس سے ہوا اور ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک وہ شخص تھا جو پیشاب کرتا اور پاکی حاصل نہیں کرتا، اس میں بہت ساری چیزیں، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو چغل خوری کرتا ہے، ایک دوسرے کا جھگڑا لگاتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، دونوں کا جھگڑا لگاتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ زبان ہی کے حسائد میں سے
عورتوں کی کثرت سے لعن طعن کرنا بھی ہے۔ جہنم میں عورتوں کو زیادہ جانے کا سبب آپ نے ان کی لعن طعن کی کثرت کو بتایا۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ جہنم کے اندر جس کی تعداد ہوگی وہ عورتوں کی تعداد ہوگی۔ جہاں تک میری آواز جائے، میری ماں اور بہنوں سے بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی عورتیں ہوں گی۔ کس وجہ سے؟ سبب یہ ہے کہ ان کی لعن طعن کی کثرت کو بتایا۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، فقلنا لم ذلك یا رسول اللہ، قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ بخاری کی روایت۔ اے عورتوں کی جماعت، اے میری ماں اور بہنوں، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تم عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو ان سب نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ میرے بھائیوں، لعن طعن زیادہ کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے شوہروں کی۔ کوئی ایک ضرورت بیچارہ نہیں پورے کر سکا، فوراً کہہ دیتی ہیں، میں جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں مجھے سکون نہیں ملا، میں نے تم کو یہ کہی تھی، تم نے لا کر کے نہیں دیا، جب سے میں آئی ہوں تمہارے اس میں پریشان ہوں، ساری نعمتوں کی شوہر کی ناشکری کر ڈالی میرے پاس ذرا سی بات کے اوپر۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی عورتیں ہوں گی۔ اے عورتوں، اے میری ماں اور بہنوں، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کی بات بولتا ہے اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بندہ اپنی زبان سے ایسی بات بولتا ہے کہ اس کو جو بولتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس بول دیا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس بول کی وجہ سے جو کوئی بھی زبان پہ آیا، کسی کو الٹا سیدھا کچھ بھی بول دیا، کوئی پرواہ نہیں، کسی کا کچھ بھی احترام نہیں، جو زبان سے نکلا، اچھا نکلا برا نکلا، جو بھی بے بغیر پرواہ کے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اپنی زبان کے غلط بولنے کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھ کر کے بات کرو، زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ جان لو کہ زبان سے اگر کسی کو آپ نے تکلیف دیا، اپنے کسی مسلمان بھائی کو، یہ سبب بن سکتا ہے میرے بھائیو جہنم میں جانے کا۔ اسی لیے زبان کو کنٹرول میں رکھ کر کے بات کرو کسی سے، اور تیش میں نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی آپ کی زبان بولنے کی وجہ سے گرفت ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس اچھی اور بھلی بات سے اللہ خوش ہوتا ہے، اچھی اور بھلی بات سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اور اس سے بندے کا درجہ اور وقار بلند ہوتا ہے۔ جو آدمی اچھی بات کرتا ہے اس کا مقام، اس کا مرتبہ لوگوں میں بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے زبان کی حفاظت کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص توجہ دی ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اچھی باتوں کا ذکر کیا اور فرمایا، الا اخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، قلت يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال فكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حسائد ألسنتهم۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روک کے رکھو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور اس کو روک کے رکھو۔ میں نے عرض کیا ہم زبان کے ذریعے سے جو گفتگو کرتے ہیں جہنم میں لوگوں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے کہ ان کو زبان کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی اوندے منہ گرائیں گی۔ یہ جو تم زبان سے بولو گے یہ تمہاری کھیتی ہے اور اسی وجہ سے تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ زبان کو کنٹرول میں رکھ کر کے اب سوچ سمجھ کر کے بات کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی خاص طور سے نگرانی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک بار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا، آپ کے لیے کافی ہے کہ صفیہ اور ایسی ہے۔ بعض روایت نے کہا ہے کہ ان کی مراد اس سے یہ تھی کہ وہ پست قد ہیں یعنی ناٹی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، قالت وحكيت له انسانا فقال ما احب انی حكيت انسانا وانی لی کذا و کذا، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ تو نے ایسی کڑوی بات کہی ہے کہ اگر یہ دریا کے پانی میں ملا دی جائے تو اسے بھی کڑوا کر دے۔ کیا کہا تھا؟ یہ بات کہ تو ناٹی ہے، یہ بات کہ صفیہ ناٹی ہے، اس کی وجہ سے میرے بھائیوں یہ اتنی بھاری بات ہے کہ اگر اس جملے کو دریا کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس سے بھی پورا پانی کڑوا کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اور اتنا مال ملے۔ سوچئے، چاہے میں کسی آدمی کی نقل اتاروں اور اس کے عوض میں اس کے بدلے میں مجھے اتنا اور اتنا مال ملے۔ لایانی اور فضول باتوں سے بھی زبان کو بچانا چاہیے جس سے نہ کوئی نقصان پہنچتا ہو نہ فائدہ۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت انس سے صحیح سند سے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر کی موجودگی میں خطبہ دیا اور اس نے بہت سی بے فائدے باتیں کہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کثرت الکلام فی الخطب من شقاشق الشیطان، خطبوں میں زیادہ بولنا ایسا ہی ہے جیسے شیطان منہ سے جھاگ نکالے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے خیر الکلام ما قل ودل، خطبوں میں بہت ہی اللہ اس کے رسول کی ہی بات بولنی چاہیے، ادھر ادھر کی لایانی بات نہیں بولنی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے لوگ خطبہ دیتے ہیں، اپنے ملکوں کا اندازہ کرو، فلانے پیر ڈھکانے پیر، فلانے ولی، فلانے بابا، فلانے بزرگ۔ ارے بیان کرنا ہے صرف اللہ اس کے رسول کی بات بیان کرو، نہیں تو بے فائدہ ایسے ہے۔ میرے بھائیوں لایانی چیزوں میں نہ پڑو بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعینہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی میرے بھائیوں تخریج کی اور یہ حدیث صحیح سند ہے۔ آدمی کے حسن اسلام میں سے اس کا لایانی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ کیا ہے؟ لایانی فالتو بات کو چھوڑ دینا ہے، لایانی بات کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو بات بے فضول ہے ہمیں اس سے کہہ کر کے کیا مطلب ملنے والا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے میرے بھائیوں، وہ بات بتاؤ جس سے ہمارا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو، دنیا میں بھلائی ہو، آخرت میں مرنے کے بعد بھی بھلائی ہو۔ زبان کے حسائد میں سے مسلمان کی عزت و آبرو کے در پہ ہونا بھی ہے۔ واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، التقوی ہاہنا او ما بیدہ الی القلب، یعنی دل کی طرف اشارہ کیا۔ بخاری مسلم کی روایت مسلمان کا خون، اس کی عزت و آبرو، اس کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے،
نہ وہ اس پر زیادتی کرے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے کہ اسے دشمن کے سپرد کر دے۔ تقویٰ یہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ سے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے بھائیو، بے حیائی کی باتیں اور فحش کلامی بھی زبان کے حسائد میں سے ہے۔ آج کل مسلمان سوسائٹیوں میں یہ وبا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ یہ نتیجہ ہے یہودیوں کی ابلاغی یورش، ریڈیو، موبائل، ٹیلی ویژن اور بے حیائی فحاشی پر پھیلانے والے چینلوں کا۔ ان فحش چینلوں کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں میں یہ برائی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور انہیں اس کا شعور احساس تک نہیں ہوتا۔ ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شيء اثقل في الميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ قیامت کے دن مومن بندے کی میزان میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق، آپ اپنے بھائی سے ملیں بڑے پیار محبت سے، اخلاق سے، یہ اسلام کے اندر سب سے بڑی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق کی وجہ سے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آج ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمارے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، ہم سب کے لیے میرے بھائیو آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اور اپنے اخلاق کو، ایک مسلمان کو سراپا اسلام ہونا چاہیے، اس کا اخلاق، اس کے معاملات، اس کا لین دین، اس کا کاروبار، اس کا تجارت بڑے ہی اچھے کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ آپ تاجر ہیں، بڑے اچھے انداز سے دوسرے آدمی سے بات کریں۔ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں، اچھے سے لوگوں سے پیش آئیں۔ یہ اسلام کے اندر سب سے اخلاق سب سے بڑی چیز ہے، سب سے اہم چیز۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور فحش گوئی کرنے والے کو نہیں پسند کرتا۔ جو فحش کلامی کرتا، بیہودہ باتیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اسے زبان کی پسند نہیں ہے ایسے لوگوں کو۔ جھوٹ بولنا بھی زبان کے حسائد میں سے ہے۔ آج کل یہ وبا بھی مسلمانوں میں عام ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَإِيَّاكُمَ الْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، بخاری مسلم کی روایت۔ جھوٹ سے بچو، بلا شبہ جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو جھوٹ بات سے بچو۔ انہی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يصلح الكذب في جد لا حزل ولا حزل ولا ان يعيد احدكم ولد ثم لا ينجز له۔ جھوٹ سنجیدگی اور مذاق کسی حال میں درست نہیں ہے، اور نہ یہ کہ تم میں سے کوئی اپنے بیٹے سے جھوٹا وعدہ کرے پھر اسے پورا نہ کرے۔ چاہیے جو آپ اپنے بچوں سے وعدہ کریں اور کسی بھی آدمی سے وعدہ کریں تو آپ اسے پورا کریں، بچوں سے وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، بخاری مسلم کی روایت۔ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے اور وہ خواب دیکھا نہیں ہے، جھوٹا خواب بیان کرے جیسے اس نے نہیں دیکھا ہے، تو اسے قیامت کے دن مجبور کیا جائے گا
کہ وہ جو کے دو دانوں کے درمیان گروہ لگائے اور یہ گروہ نہیں لگا سکے گا۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی زبان کے حسائد میں سے ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت رواہ البخاری۔ کیا میں تمہیں سب سے بڑی گناہ کی خبر نہ دوں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو، اور جھوٹی بات آپ برابر یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ لہذا میرے بھائیوں جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی چاہیے کسی کو۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کی عادت ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کی خاطر ایک دوسرے کے جو بھی ان کا فائدہ ہوگا جھوٹی گواہیاں میں شامل ہو جائیں گے، ہے نا۔ زمین جائیداد پراپرٹی ہے کسی کے خلاف، آدمی کی ہے، جانتے ہیں سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے کسی بھی کے خلاف، ایک چائے پلاؤ گواہی دے دے گا۔ میرے بھائیوں بچنا چاہیے، یہ زبان کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ جھوٹی بات اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی فاسق کی کوئی بات نہ سنیں، تو فاسق سے کوئی بات سنیں تو پہلے اس کی پوری تحقیق کر لیں، پھر اسے لوگوں سے بیان کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کے ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ میرے بھائیوں اگر تمہیں کہیں سے کوئی غلط خبر ملتی ہے کہ فلاں آدمی تم کو ایسا کہہ رہا ہے تو پہلے تم اس بات کی تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے خبر دیا اور تم گئے لڑائی جھگڑا شروع کر دیے، جب تحقیق ہوئی پتہ چلا وہ بات تھی ہی نہیں، دوسری بات تھی۔ اسی لیے جب تمہیں کوئی بات کہیں سے ملے، کوئی آدمی کسی کے خلاف بات کہے تو پہلے اس کی تحقیق کرو۔ بھائی تم نے یہ بات کہی ہے میرے سلسلے میں، تم نے یہ بات کہی ہے مجھے، اس کی تحقیق کرو۔ بھائی میں نے نہیں کہی ہے خلاص۔ لیکن اگر نادانی میں تم نے سنا فلانا آدمی ایسا کہہ رہا ہے، گئے جھگڑ لیے، میرے بھائی ہو سکتا ہے بعد میں تم کو ندامت شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اسی لیے پہلے تحقیق کر لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زبان سے صحیح اور سچ بات جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہو وہ بات بولنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زبان سے قال اللہ قال رسول کے بتائے ہوئے اصول اور طریقے کے مطابق بات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں الہ العالمین انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ ہمارے وہ بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین تو ان کی بچی گناہوں کو معاف فرما اور انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمان دنیا میں کہیں بھی پریشان ہیں ان کی تو غیبی مدد عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ رب العالمین یہ جو بلائیں، یہ جو آفتیں، یہ جو مصیبتیں پھیلی ہیں ان بلاؤں کو اس دنیا سے خاتمہ فرمائے۔ یہاں کے ولایت امور، یہاں کے ذمہ داروں کی حفاظت فرما۔ اس مملکت توحید کی رب العالمین دن دونی رات چوگنی تو ترقی عطا فرما۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔